معزز سامعین و مشاہدین، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے، قیامت کے دن جو زلزلہ آنے والی ہے، وہ بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے وہ ان کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والی ہے وہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو اس دن بالکل نشہ کیے ہوئے آدمی کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، پھر بھی تم اسے نشہ کیے ہوئے انسان کی طرح دیکھو گے، جھومے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ صرف اس کو دیکھ کر کے انسان کس طرح ہو جائے گا؟ جیسے نشیڑی لوگ ہوتے ہیں یہاں، اسے جھوم کے اسے چلتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں، اسی طریقے سے صرف عذاب کو دیکھ کر کے ہماری یہ حالت ہونے والی ہے۔ تو بتاؤ جو عذاب کے اندر ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی اس کی حالت؟ لہذا بھائیو، عقل کے ناخن لو۔ یہ قیامت جو ہے اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، یہ آنے والی ہے۔ اور جو قربانی کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے دوسروں کے طرف سے، تو ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں ہاں بھائی، بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم اتنے سارے جانور مار دیتے ہیں قربانی کے دن، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کیا بنا کے رکھا ہے؟ قربانی کرنے کا ایک طریقہ بنا دیا ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے جانور دیے ہیں، پشو دیے ہیں، پالتو جانور دیے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تاکہ اس پر اللہ کا نام لیں، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کریں۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھو، کیا تمہارے یہاں بلی نہیں ہے؟ کیا تمہارے وہاں قربانی نہیں کیا جاتا ہے؟ تمہارا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، لہذا اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم مندر میں لے جا کر کے اس کو ذبح کرتے ہو، یا کہیں اور جگہ پہ لے جا کر کے ذبح کرتے ہو کھڑا کر کے، اور ہم لٹا کے ذبح کرتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، جان تم بھی مارتے ہو، ہم بھی مارتے ہیں۔ اچھا، اور بہت سارے لوگ قربانی میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت حماس ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہاں اگر قربانی نہیں کیا تو بڑی بے عزتی ہوگی، دوڑتے رہتے ہیں، ہم اتنا بڑا قربانی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور نماز کی جب باری آتی ہے تو کہیں دور دور تک وہ دکھائی نہیں دیتے، جبکہ جو دعا پڑھواتے ہیں کسی مولوی سے یا خود پڑھتے ہیں، اس میں یہ ضرور پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، نماز پہلے آیا ہے، قربانی بعد میں، لہذا نماز پہلے پڑھو، قربانی بعد میں کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو قربانی کر کے فائدہ کیا ہے؟
اور اسی طرح قربانی کرتے رہو، نماز نہ پڑھتے رہو، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے، اور قیامت آ کے رہے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جب یہ قیامت کا دن آئے گا اور زلزلہ اٹھے گی اور زمین ساری چیزوں کو نکال کے پھینک دے گی، اس دن یہ بتائے گی ساری چیزیں، ہاں اس کے اوپر چل کے تم ادھر ادھر جاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، ہے نا، وہ ساری چیزیں یہ بتائے گی۔ اس دن کیا کرو گے؟ نماز تو تم نے پڑھی نہیں اور لوگوں کو لعن طعن کرتے ہو۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو لعن طعن نہیں کر سکتے، کہ تو فلانوا تو نہیں کر رہا، ہم تو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرے کے قبر میں جاؤ گے حساب کتاب دینے کے لیے؟ اپنی دیکھو، نماز تو پڑھتے نہیں، قربانی میں دوڑتے ہو۔ اللہ کا خوف کرو، نماز قائم کرو پہلے نمبر پہ، پھر قربانی کے بارے میں سوچنا۔ نماز نہیں پڑھتے تو قربانی کر کے کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ قربانی کیوں کرے گا جب وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پہلے نمبر پہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز یہ اسلام کا عمود ہے، مین پلر ہے، اگر اس کو ڈھا دیے تو اسلام ڈھا گیا، اسلام ڈھا گیا۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پرمکھ چیز ہے، جو اصل چیز ہے، اس پر دھیان دیں، اس کو کرنے کے بعد یہ قربانی پہ دھیان دیں، اور قربانی پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دیجئے کہ تمہارے یہاں بھی قربانی ہے، ہمارے یہاں بھی قربانی ہے، ہم ہی ٹارگٹ کیوں، تم کیوں نہیں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے، اور ہمیں اس دن نشیڑیوں کی طرح جو جھوم رہے ہوں گے ان کی اس حالت سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔